بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سورہ مومن کی آیت 60. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اس آیت میں دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ بھی اسی میں موجود ہے. اور جو لوگ گھمنڈ میں آ کر اللہ سے دعائیں نہ مانگیں ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے اور دعا کو عبادت قرار دیا گیا ہے. یہ تمام باتیں اس ایک آیت میں ہمارے سامنے آتی ہیں. دعا کا لفظ اپنی حاجات کے لیے اللہ کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور صرف اللہ کو پکارنے کے لیے یعنی ذکر الہی کے لیے بھی دعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دونوں کو عبادت بھی قرار دیتا ہے اور دونوں کے لیے قبولیت کا وعدہ ہے. یعنی دعا مانگے انسان اپنی ضروریات اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھے اور انہیں پورا کرنے کا اللہ سے دعا کرے اس کی مانگے. اللہ نے اس کے بارے میں بھی یہ بات بتائی کہ اللہ اسے قبول کرتا ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے. یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے. اب یہاں سے مضمون توحید کی طرف ہے اور عبادت بمعنی اطاعت یا دعا بمعنی عبادت یہ دونوں معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہیں. انسان اپنی ضروریات کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور دعا مانگنے کے جو مطالب ہیں یعنی اس کے جو کہیے کہ اس کے ساتھ جو اس کے مقدمات ہیں اگر انہیں سامنے رکھا جائے تو یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اگر انسان کسی اور سے دعا مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان مقدمات کے حوالے سے شرک کر رہا ہے. تو اسی کی تفصیل ہے جو اس میں اس وقت ہمارے سامنے ہے. تو یہاں پہلی بات تو اس میں یہ بتا دی گئی کہ دعائیں قبول کرنے اور نہ کرنے کے جملہ اختیارات اللہ کے پاس ہیں. لہٰذا انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہی سے دعا مانگے کسی اور سے نہ مانگے. اور پھر مقدمات کی بات ہے. مولانا سید العالم مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں اس سے بڑا مفید مقدمہ لکھا ہے اور کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا انسان اس ہستی سے مانگتا ہے جس کو وہ سمیع و بصیر اور فوق الفطری اقتدار کا مالک سمجھتا ہے. یعنی انسان اگر کسی کے بارے میں یہ بات جانتا ہے کہ یہ جس طرح وسائل کے اعتبار سے وسائل کے ذریعے سے ایک انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور انہی وسائل کی بنیاد پر وہ کسی اور سے مدد کا طالب ہوتا ہے تو یہ دعا نہیں ہے. یہ دعا نہیں ہے درخواست ہے. اس لیے کہ وہ فوق الفطری بات نہیں ہے. وہ وسائل میرے پاس نہیں ہے آپ کے پاس ہیں. میں آپ سے مدد مانگتا ہوں تو یہ مدد مانگنا یا یہ درخواست کرنا یہ دعا کے زمرے میں نہیں آئے گا. بلکہ دعا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جس سے وہ دعا مانگ رہا ہے وہ فوق الفطری اقتدار کا مالک ہے اور ایسا سمیع و بصیر ہے کہ کہیں سے بھی کسی بھی مقام سے اسے پکارا جائے تو وہ سنتا ہے اور اختیار اس کے پاس ہے. تو اسی حوالے سے لکھا ہے کہ دعا مانگنے کا محرک دراصل آدمی کا یہ اندرونی احساس ہوتا ہے کہ عالم اسباب کے تحت فطری ذرائع وسائل اس کی کسی تکلیف کو رفع کرنے یا اس کی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے یا کافی ثابت نہیں ہو رہے. اس لیے وہ کسی فوق الفطری اقتدار کی مالک ہستی سے رجوع کرنا ناگزیر سمجھتا ہے
اس ہستی کو آدمی بے دیکھے پکارتا ہے، ہر وقت ہر جگہ اور ہر حال میں پکارتا ہے، خلوت کی تنہائیوں میں بھی پکارتا ہے، بآواز بلندی نہیں چپکے چپکے بھی پکارتا ہے، بلکہ دل ہی دل میں اس سے مدد کی التجا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ لازماً اس عقیدے کی بنا پر ہوتا ہے کہ وہ ہستی اس کو ہر جگہ ہر حال میں دیکھ رہی ہے، اس کے دل کی بات بھی سن رہی ہے، اور اس کو ایسی قدرت مطلقہ حاصل ہے کہ اسے پکارنے والا جہاں بھی ہو وہ اس کی مدد کو پہنچ سکتی ہے اور اس کی بگڑی بنا سکتی ہے۔ دعا کی اس حقیقت کو جان لینے کے بعد یہ سمجھنا آدمی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو مدد کے لیے پکارتا ہے وہ در حقیقت قطعی اور خالص اور صریح شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ وہ اس ہستی کے اندر ان صفات کا اعتقاد رکھتا ہے جن کا ذکر یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے کہ وہ ہر جگہ اس کی بات سننے پر قادر ہے اور اسباب پر اس کی فرمانروائی اور اسباب سے ماورا ہو کر کسی کی مدد کرنا اس کے بس میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو اگر کوئی اور کسی کے بارے میں صفات اور کسی کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ بھی انہی صفات کا حامل ہے کہ اسے جب اور جہاں سے اور جو بھی پکارے وہ اس کی پکار کو سنتا بھی ہے، اور ظاہر پکارنے کا مطلب ہی جب آدمی کسی کو پکار رہا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ جسے پکار رہا ہے وہ اس کی پکار کو سنتا ہے، ورنہ یہ صرف ایک بڑبڑاہٹ کے سوا کچھ نہ رہ جائے اگر انسان کا یہ عقیدہ نہ ہو، اگر وہ سمجھتا نہ ہو کہ جسے میں پکار رہا ہوں وہ میری پکار نہیں سنتا ہے، اس تک میری بات نہیں پہنچتی ہے، تو یہ خود کلامی ہو سکتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ پکارتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، چاہے وہ زبان سے یہ بات نہ کہے نہ مانے، لیکن مطلب یہی ہوتا ہے کہ جسے وہ پکار رہا ہے، جس کا وہ نام لے رہا ہے، وہ اس کی بات سننے اور اس کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ اعتقاد اگر انسان کا ہوگا تو پھر یقینی طور پر اسی کا نام شرک ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ جو ہستی کسی کے متعلق اگر انسان اپنی جگہ یہ سمجھے کہ وہ اختیارات کا مالک ہے، یعنی انسان یہ سمجھ لے کہ وہ اختیارات کا مالک ہے یا وہ سمیع و بصیر ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آ جاتا کہ واقعی وہ سمیع و بصیر ہو جائے یا وہ اقتدار کا مالک ہو جائے۔ مالک اختیارات کا مالک ہونا تو ایک دور کی بات ہے، یہ معاملہ اپنی جگہ اس اعتبار سے رہتا ہے کہ اختیارات کا مالک جو ہے وہی ہے، آپ اسے مالک سمجھیں تب بھی وہی مالک ہے، اسے مالک نہ مانے تب بھی وہی مالک ہے، کسی اور کو مالک سمجھ لیں تو اس کی ملک سے وہ چیز باہر ہوگا، اس تک منتقل نہیں ہو جائے گی۔ یہ انسان کی اپنی حماقت ہی رہے گی کہ وہ اس طرح سے گویا کہیے کہ کسی اور کو پکارے اور اختیارات میں کسی اور کا جو ہے درک یعنی اس کا حصہ سمجھے یا اس کو اس میں دخیل سمجھے۔ تو یہ بات دعا کے اندر شامل ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کام پر قادر ہے۔ اگر وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو پھر وہ اس ہستی سے دعا مانگ رہا ہے جو اس کائنات کا مالک بھی ہے اور اس کی باتیں سن بھی سکتا ہے، اس کی مدد کو پہنچ بھی سکتا ہے، لہذا اس سے دعا مانگنا ایک انسان کے لیے مفید ہے اور کسی اور سے دعا مانگنا ایک کار لا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کر دے یہ اس کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے، اور نہ کرے اس کی مرضی ہے اس لیے کہ اس نے اس کی طرف رجوع ہی نہیں کیا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ اگر انسان اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی طرف جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا کام بنانے یا اس کے لیے جو ہے مددگار کا درجہ رکھتا ہے، تو یہ بات اس وقت درست ہو سکتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے جو کہ اصل مالک ہے، اصل خالق ہے، اصل اقتدار رکھنے والا ہے اور جو دعا مانگنے کا حکم دے رہا ہے، اس نے کہیں یہ بات کہی ہو کہ کسی واسطے سے اور کسی ذریعے سے مجھ تک پہنچا جائے، اپنی باتیں مجھ تک پہنچائی جائیں اور اس کے بغیر اس کی بات جو ہے وہاں نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو اگر وہ ایسا سمجھتا ہے نہیں پہنچ سکتی ہے، نہیں سنی جا سکتی ہے یا اس پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تو یہ گویا کہ یہ بھی ایک درجے کا شرک ہو جائے گا، یا اللہ کی کمزوری کا اس معاملے میں معاذ اللہ آدمی کا سوچنا کہ اللہ براہ راست نہ سن سکتا ہے نہ براہ راست فیصلے کرتا ہے، اور اس معاملے کے اندر اس کا طریقہ یہ ہے جو اس نے بیان نہیں کیا کہ وہ کسی اور کی مدد کے بغیر لوگوں تک بات ان کی بات اس تک منتقل نہیں ہوتی یا ان کے بارے میں وہ آگاہی نہیں رکھتا۔ تو اللہ رب العالمین نے تو انسان سے یہ بات کہی ہے اور بذریعہ رسول یہ منتقل کی یہ بات، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اے نبی اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتاؤ فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ میں ان سے قریب ہوں۔
تو جو قریب ہے اسے سنانے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں فإنی قریب، اور یہ ساتھ ساتھ وہاں بھی یہ بات کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، یعنی اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بار بار بتائی گئی ہے، جتائی گئی ہے۔ اس مقام پر بھی کہا ہے وقال ربکم ادعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے، وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب یہ کہتا ہے مجھے پکارو، یعنی مجھ سے دعائیں مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر اس کے بعد بھی انسان کوئی ایسا رویہ اختیار کرے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف چلا جائے تو پھر یہ کیا ہے، یہ گویا کہیے کہ ایک توہین ہے جس کا وہ مرتکب ہو رہا ہے، کہ جو اصل اقتدار کا مالک ہے اس کو چھوڑ کر اس کے جو دیگر بندے ہیں ان بندوں کی طرف رجوع کرے اور یہ سمجھے کہ ان کے پاس ویسا ہی اختیار ہے جیسا اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ پھر اسی کے اندر یہ بات کہی، اگلی بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دعا کو عبادت قرار دیا، دعا کو عبادت قرار دیا، یعنی یہ کہا گیا کہ جو لوگ میری یعنی گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تو یہاں عبادت اور دعا کو ہم معنی قرار دیا گیا، دعا اور عبادت کو مترادف الفاظ کے طور پر استعمال کیا گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ بات پہلے فقرے میں دعا کے طور پر کہی، دوسرے میں عبادت کے لیے کہی۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ دعا واقعتاً عبادت، بلکہ کہیے کہ ہر عبادت کی جان ہے، یعنی ہر عبادت کا مغز ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، یعنی گویا کہیے اس کی اصل بنیاد ہے، اور دعا مانگنا جو ہے وہ عین تقاضائے بندگی ہے، لہٰذا اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اسے ہمارے سامنے عبادت کے طور پر رکھا ہے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے تذلل اختیار کرنا، کسی کے سامنے تذلل اختیار کرنا۔ تو جب آدمی کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، اپنی احتیاج کے لیے اس کے سامنے پہنچ جاتا ہے تو وہ تذلل اختیار کرتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ عبادت کا جو مقصد ہے وہ اس کے اندر پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ یہ تمام تقاضے آدمی یہ سمجھتا ہے جو اس کے مقدمات کے طور پر پیش کیے گئے دعا کے، کہ انسان اس کو سمیع و بصیر سمجھ رہا ہے، اس کو قادر مطلق سمجھ رہا ہے، اس کو اپنی ضرورت یعنی فوق الفطری طریقے سے اپنی مدد کا حامل سمجھ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے معرفت اس طرح حاصل کر کے اور پھر اپنی بے وضاحتی اس کے سامنے پیش کر دینا اور اپنی احتیاج اس کے سامنے رکھ دینا، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ عبادت ہے۔ تو اس میں بتا دیا گیا ہمیں اللہ رب العالمین نے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں یعنی اس سے دعا نہیں مانگتے ہیں، تو یہ دعا مانگنا اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم بھی ہے اور انسان پر اللہ کا بہت بڑا فضل بھی ہے کہ اللہ نے یہ راستہ اس کے لیے کھول دیا۔ اب یہیں پر یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح ہو جانی چاہیے کہ بعض لوگ اس دعا کے معاملے میں اس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب چیزیں طے ہیں، تقدیر ایک متعین ہے اور تقدیر میں جو بھی برائی بھلائی جو بھی چیزیں اس کے لیے متعین کی گئی ہیں وہ اپنی جگہ پر متعین ہے اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی کا معاملہ نہیں ہے، یعنی بات سامنے رہتی ہے۔ تو اس معاملے میں پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی حکمت سے یا اپنے علم سے اور اپنی غالب حکمت سے جو فیصلے کر چکا ہے اس میں کوئی رد و بدل تو ہو نہیں سکتا، لہٰذا پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب ایک بات طے ہو گئی ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے چیزیں مقدر کر دی ہیں، تو پھر دعا مانگنے کا حاصل کیا ہے؟ یہ بہرحال ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو آدمی کے دل سے دعا کی ساری اہمیت کو نکال دیتی ہے۔ ظاہر ہے جس چیز کا فائدہ ہی نہ ہو، یعنی جو چیزیں متعین ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے، ظاہر سے پھر اس کی بات کو درخواست کرنا کیا مانے؟ یہاں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین خود ہی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تو جب اللہ تعالیٰ خود یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دعائیں قبول کروں گا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ خود اللہ رب العالمین بھی اسے بدلنے پر قادر نہیں ہے، یعنی قضاء و تقدیر جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے معاذ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ کرنے کے لیے ایسے تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔
بلکہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے فیصلوں کو جس کے حق میں چاہے تبدیل کر سکتا ہے، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ دعا ہے، اس کا ذریعہ دعا ہے۔ بے شک کوئی اور شخص کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ انسان کی تقدیر کو بدل سکے، لیکن اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود جس چیز کو جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، اسی لیے اس نے بندوں سے یہ بات کہی ہے کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اسی طرح سے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا۔ یعنی اسی بات کے لیے کیا کہہ دیا؟ قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا، یعنی اللہ کے فیصلے کو بدل دینے کی طاقت اگر کسی چیز میں ہے تو کس چیز میں ہے؟ وہ دعا میں ہے، اور دعا کی بنیاد پر اللہ خود اپنا فیصلہ چاہے گا تو تبدیل کر دے گا۔ یعنی جب بندہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کرے گا، یعنی جب اس نے کہا قبول کروں گا تو اس کا مطلب یہی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں جابر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کہتے ہیں کہ آدمی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں کہ آدمی جب کبھی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ یا تو اسے وہی چیز دے دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی تھی، یا اسی درجے کی کوئی، یعنی اس سے مماثلت رکھنے والی اسی درجے کی کوئی بلا اس پر آنے سے روک دیتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کی نہ ہو۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کے معاملات ہیں، کیسے کس درجے میں قبول ہوتی ہے، یعنی بات یہ ہے۔ اب یہ بات یہ اس میں جیسے ہی بات آ رہی ہے ہمارے سامنے، ایک اور حدیث پہلے سامنے رکھ لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب کبھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تین شکلوں میں سے کسی ایک، یعنی تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول فرما لیتا ہے۔ یا تو جس چیز کی وہ دعا کر رہا ہے، اس کی ایک شکل، ایک صورت یہ ہے کہ جس چیز کی وہ دعا کر رہا ہے وہ چیز اسے دنیا میں ویسے ہی دے دی جائے، جو مانگا وہ مل گیا، قبول ہو گئی، یعنی ایک صورت اس کی یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ چیز دنیا میں اسے نہ دی جائے مگر آخرت میں اس کے لیے اس سے کے مطابق جو ہے اجر اس کے لیے محفوظ کر دیا جائے، یعنی وہ چیز دیے بغیر اب نہیں دی گئی ہے تو اس کے بدلے میں ایک اجر اس کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے جو پہلے والی حدیث کے اندر آئی تھی کہ اسی درجے کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جائے۔ یہ تینوں باتیں جو یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں عبادت یعنی دعا کی افادیت کا معاملہ سامنے آتا ہے، یعنی دعا بہرحال انسان کے لیے مفید ہے، خواہ وہ چیز اسے ملے یا نہ ملے، جو چیز اس نے مانگی ہے وہ اسے دی جائے یا نہ دی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ دینے سے معاذ اللہ قاصر ہے، یا وہ چیز اسے اللہ تعالیٰ نہیں دے رہے ہیں، طے کر رکھا نہیں دیں گے، بلکہ بات انسان کے مصالح کی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کی ہے، انسان پر اللہ تعالیٰ کے فضل کی ہے کہ انسان تو نہیں جانتا اپنا برا اور بھلا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ بات ممکن ہے کہ ایک چیز تمہارے لیے شر ہو اور تم اسے اپنے لیے خیر سمجھ رہے ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک چیز تمہارے لیے خیر ہو اور تم اسے شر سمجھ رہے ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ اللہ تعالیٰ مضمون ہمارے سامنے قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ اپنے بندے پر مہربان ہے تو اسے شر میں مبتلا نہیں کرتے، یعنی وہ چیز اسے نہیں دے رہے ہوتے، اسی کسی حکمت اور اپنے اس پر فضل کی بنیاد پر ہی کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب دعا مانگی اور نہیں ملی تو مطلب دعا ضائع ہو گئی، تو ایسا یہ بتا دیا گیا کہ دعا ضائع نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس کا متبادل اسے جو ہے وہ مل رہا ہے، یعنی چاہے آخرت میں ملے چاہے دنیا میں کوئی آفت اس پر آنے سے روک دی جائے، کوئی مشکل آنے سے اسے بچا لیا جائے۔ اسی ضمن میں ایک اور بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، حدیث ایک اس کا مفہوم یہ سامنے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور اسے اس کے اعمال کا بدلہ، نیک آدمی کہ اس کے اعمال کا بدلہ اسے دیا جا رہا ہوگا، تو ایک بہت بڑا اجر اور ڈھیر اسے ملے گا، اور وہ اسے دیکھ کر کہے گا یہ کیا چیز ہے، یعنی کون سے عمل کا بدلہ ہے، اعمال کی بات تو نہیں اس کے اندر۔ تو اس وقت یہ بتایا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں مانگی لیکن دنیا میں پوری نہیں ہوئی، آخرت میں یہ جمع کر دی گئی، جیسے اس حدیث سے بات آ رہی ہے آخرت میں تمہارے لیے جمع کر دی گئی۔ تو وہ شخص اس بات کی تمنا کرے گا کہ آج دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو یہی ساری چیزیں، اس کا مزید بدلہ، مزید اجر جو ہے وہ یہاں ملتا پاتا، اس لیے کہ دنیا میں جو چیز تھی وہ تو دنیا میں ختم ہو گئی، لیکن آخرت میں جو چیز مل رہی ہے وہ
پائیدار ہیں اور وہ اس سے کہیں بہت زیادہ مفید ہے انسان کے لیے۔ تو غرض یہ کہ یہ انسان کے فائدے کی بات ہے۔ تو دعا کا مانگنا ایک طرف تو بات یہی ہے کہ انسان کی تمام ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے خود اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے، انسان اپنی احتیاط اس کے سامنے رکھے، اس کے سامنے پیش کرے، اسے وہ مناسب سمجھے گا اسے عطا فرما دے گا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہاں یہ دوسری بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ دعا خواہ قبول ہو یا نہ ہو، بہرحال ایک فائدے اور بہت بڑے فائدے سے وہ خالی نہیں ہوتی کہ دعا مانگ کر آدمی اللہ کے سامنے اپنی جس عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور رب کی بالادستی کا اعتراف کرتا ہے، وہ خود اپنی جگہ عبودیت نہیں بلکہ اسے کے لیے کہا گیا کہ عبادت کی جان ہے۔ یعنی آدمی کا اپنے آپ کو اس طرح سمجھنا، آدمی کا یہ انکسار، آدمی کا اپنی حقیقت کو پہچان لینا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اور اس کی بڑائی کو پہچان لینا، اسے تسلیم کر لینا، یعنی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اسی اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، یہ ارشادات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز باوقت نہیں، یعنی اس سے زیادہ یعنی کتنی اس کی اہمیت ہے کہ اللہ کے پاس کہ آدمی جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وقت اس کے نظر میں یعنی اس کی حیثیت ہے اور اسے حیثیت دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک روایت ان کی طرف سے سامنے آتی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اچھا، اللہ سے فضل مانگنے کا معاملہ تو خود قرآن میں بھی ہے، اللہ نے کہا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ تو اللہ سے فضل مانگنا تو یہ اللہ کا حکم ہی ہے، اور اسی بنیاد پر یہ دعا ہمارے سامنے جب مسجد سے نکلتے تو کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو یہ مسجد کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ آدمی سوچے بھائی مسجد سے نکلیں گے تو مانگیں گے، ایسے بھی لوگ ہیں جو مسجد جاتے ہی نہیں ہے، یعنی یہ بھی معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال مسجد تو جانا ہی ہے، لیکن یہ دعا مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے، مسجد کے ساتھ سے نکلتے ہوئے بھی یہ دعا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جب آدمی ضرورت محسوس کرے اور جب اسے یاد آئے تو اللہ سے اس کا فضل مانگے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ اسے پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اس سے مانگا جائے، اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے وہ بات بھی آ جاتی ہے اس کے مقابلے میں کہ جب آدمی نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی اپنے آپ کو سمجھے میں تو بالکل کوئی احتیاج ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں، حالانکہ وہ ضرورت مند ہے، احتیاج ہے اس کی، اور اگر تکبر کے ساتھ ہو جائے یعنی سمجھے ہی نہیں کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو بھائی میں ہی کروں گا جو بھی کچھ کروں گا، تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں، گویا کہ یہ پھر تو یہ انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی گئی کہ یہ خود قبولیت اور اس کا معاملہ اس کے بدلہ تو الگ چیز ہے، خود یہ کام ہی جو ہے اپنی جگہ پر ایک اجر کا ذریعہ ہے، اجر کا باعث ہے۔ تو اسی طرح سے ایک اور روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کے ذریعے سے آتی ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ دعا بہرحال نافع ہے ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں اور ان کے معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئی ہیں، یعنی ان سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لے گا جو مشکل ابھی سامنے آئی نہیں ہے۔ بس اے اللہ کے بندو تم ضرور دعا مانگا کرو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ سارے جب معاملات ہمارے سامنے ہوں تو پھر دعا سے کیسے انسان دور رہ سکتا ہے؟ دعا سے پھر محرومی وہ ایک بہت بڑی محرومی کا معاملہ ہے، اور اس معاملے میں اس حد تک بات کہی گئی کہ ہر کسی بھی کوئی بھی ضرورت ہو اس کے لیے کوئی بہت بڑی ضرورت کا معاملہ نہیں ہے، بھائی بڑی بڑی ضروریات تو اللہ سے مانگی جائے اور چھوٹی چھوٹی کے معاملے میں کیا کیا جائے، یعنی آپ بھی سمجھے کہ بس میں خود ہی کر سکتا ہوں۔ تو اس سے اس کی وضاحت ایک اور ارشاد سے ہمارے سامنے ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو اپنی ہر حاجت اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا کرے، اللہ سے دعا کرے۔ یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے آپ اس کو جوڑے نہیں یا اسے حاصل نہ کرے، بلکہ بات یہ ہے کہ ظاہر کام تو اسے خود کرنا ہے، کر سکتا ہے۔ بات سے بھی اس میں جو بتائی جا رہی وہ یہ ہے کہ جو معاملات بظاہر آدمی کو اپنی اختیار میں محسوس ہوتے ہیں، یہ کام تو میں خود کر سکتا ہوں، لیکن ان کاموں میں بھی ان کے لیے تدبیر اختیار کرنے سے پہلے اسے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اسے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو یہ گویا کہیے کہ اس اعتبار سے کہ بندہ ہر وقت اپنی عاجزی اور اللہ کی بالادستی کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے۔ اب آپ دیکھ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، کھانا
سامنے رکھا ہوا ہے اور آدمی کھانا کھانے کے لیے تیار ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اب کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یعنی اللہ کا نام لے کر اللہ کی تائید کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ یعنی اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں جب آدمی اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہے اس کے آغاز میں، تو اللہ کی نعمت کا اعتراف بھی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا خیر طلب کر رہا ہے، اس کے شر سے بچنا چاہتا ہے، یعنی اس کی خیر طلب کر رہا ہے، اس کے شر سے بچنا چاہتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ یہ غذا کھا کے آدمی بیمار بھی ہو جاتا ہے، صحت مند بھی رہتا ہے۔ کچھ لوگ پتہ چلا سب نے کھائی، ایک آدمی ٹھیک رہا، ایک آدمی بیمار ہو گیا، یعنی معاملہ اس طرح سے ہو بھی سکتا ہے، ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ اس اعتبار سے کہ آدمی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہمہ وقت قائم رہے، تو یہ بات جو اس میں دعا کے معاملے میں ہے یہ ہمارے سامنے رہتی ہے کہ دعا انسان کی ضرورت بھی ہے اور دعا انسان کو مانگنا چاہیے ہر اعتبار سے، اپنی حاجتوں کے پیش کرنے کے اعتبار سے بھی، اور پھر اللہ پر اعتماد بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے لیے مفید سمجھے گا تو مجھے عطا فرما دے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور بھی دعا کے معاملے میں سامنے رہنی چاہیے۔ دعا کے بارے میں بار بار یہ بات آ رہی ہے اور دعا کے لیے کہا بھی جاتا ہے دعا مانگنا، یعنی مانگنا، کوئی چیز مانگتے ہیں ہم تو ہمیں اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں ہم تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں، لیکن جب ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس چیز میں پھر کوئی وزن پیدا نہیں ہوگا اس بات میں۔ اسی لیے دعا پڑھنا نہیں کہتے ہیں، دعا مانگنا کہتے ہیں۔ دعا پڑھنا، آدمی دعا پڑھ رہا ہے، میں دعا پڑھ رہا ہوں، بھی دعا پڑھ لی جائے، تو دعا پڑھنے والی چیز نہیں ہے، دعا تو مانگنے کی چیز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ الفاظ انسان کتاب کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، لیکن اسے اس کی سمجھ ہونی چاہیے تاکہ اس کے اندر ایک زور پیدا ہو۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یعنی وہ بات وہاں تک چلی جاتی ہے، لیکن جو بات آدمی کے خود ہی سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ وہ مانگ کیا رہا ہے تو زور اور اثر کیسے پیدا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ مہربانی فرما دے، فضل فرما دے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے، لیکن جو ادب ہے دعا کا، جو دعا کے معاملے میں ہمیں اختیار کرنا چاہیے وہ تو یہی ہے کہ ہمیں معلوم تو مانگ کیا رہے ہیں۔ تو کسی شاعر نے اس طرح کہا تھا، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل مانتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ اگر اس بات کو اس طرح کہہ دیا جائے کہ یہی بات ہے، ویسے تو اس میں بھی بات یہ کہ دل اور زبان کے درمیان کوئی وہ کہیے کہ ہم آہنگی نہیں ہے، دل میں وہ بات نہیں ہے، زبان میں وہ بات ہے، وہ کہتا ہے نا ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، کہتا تو ہے یہ اس چکر سے جھنجھٹ سے جان چھوٹ جائے، لیکن دل میں نہیں ہے یہ بات، یعنی دل سے وہی بات نہیں چاہتا ہے۔ تو اس میں ایک پہلو تو یہ سامنے آ جاتا ہے کہ دل مانتا نہ ہو یا دل مانگتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ تو اسی کے لیے یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ دل جانتا نہ ہو، دل کو معلوم ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دی جائے اس میں تو یہ بات ہوگی دل جانتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ دل جانتے ہی نہیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، ایک تو مانتا نہیں ہے، زبانی مانگ رہے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلنا ہی نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں حلال کی، لیکن حلال سامنے آتا ہے اختیار نہیں کرتے۔ میں کہیے کہ یہ بات اس اعتبار سے اپنی جگہ ہے کہ انسان کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے، تو یہ اس کا ادب ہے کہ انسان کے سامنے یہ بات موجود ہو کہ وہ دل سے یعنی مانگے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہو کہ وہ جانتا ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ پھر اور بھی اس کے ادب ہیں، اور بھی تقاضے جو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اللہ کو کیسے پکارو، عاجزی سے پکارو اور تذلل اختیار کرو، اس معاملے میں زاری کے ساتھ اللہ کو پکارو، واقعی دل سے معاملہ ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اور جو ادب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جیسے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے، اس کے لیے شرط یہ کہی، فرمایا کہ جب تک یعنی بشرط یہ کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ پہلے تو کہا کہ یہ تو کہا گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو تو اللہ قبول کرتا ہے، یہ تو اپنی جگہ بات ہے، اور ساتھ ساتھ کہا کہ جلد بازی نہ کرے۔ تو پوچھا کسی نے کہ اللہ کے رسول جلد بازی کیا ہے، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کہے کہ جلد بازی یہ ہے کہ وہ آدمی کہے کہ میں نے بہت دعا کی، میں نے بہت دعا کی، اور جب یہ دیکھا کہ دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے، یعنی دعا کرتا رہنا چاہیے۔ اب یہ بات تو سامنے آئی گئی ہے پچھلی گفتگو سے کہ
دعا مانگنا تو مفید ہے ہی، یعنی عبادت ہے، آدمی عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ اگر کوئی چیز اس وقت نہیں مل رہی ہے تو اللہ کی حکمت اس کے اندر ہے اور اللہ اس کا متبادل ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ اور اس جیسی اور بہت سی چیزیں ہیں جو دعا کے ضمن میں ہمارے سامنے رہتی ہیں، اور انہیں بھی سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ بات تو توحید کی ہو رہی نا، اللہ کے اختیار کی، اللہ کی اقتدار کی، اللہ کی ملک میں ہے سب چیزیں، اللہ ہی سے مانگو، یعنی بات تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تو بے مانگے بھی کیا کچھ تمہیں دے چکا ہے، یعنی انسان نے کیا کیا مانگا ہے، کوئی زندگی مانگی تھی اللہ نے ایسی دے دی ہے، اور اسی میں آگے مضمون آ رہا ہے اللہ نے تمہاری صورت بنائی، کتنی شاندار بنائی، تمہیں ساری صلاحیت دے دی، کیا کیا مانگا تھا بغیر مانگے عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اتنی نعمتیں اللہ نے اس طرح دی ہیں۔ پھر کائنات میں جو چیزیں اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں ان میں سے اللہ نے یہاں پر صرف اس کا ذکر کیا کہ تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ۔ اگر یہ نہ ہوتی تو پتہ چلتا کیا ہوتا ہے، یا جن لوگوں کو رات میں بھی سکون نہیں ملتا انہیں پتہ چلتا ہے کیا ہوتا ہے، یعنی رات آتی ہے تو سکون کا پیغام لے کر آتی ہے نا، ہمارے لیے ایک پیغام لے آتی ہے کہ ہاں اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، لتسکنوا فیہ۔ اور پھر والنہار مبصرا، رات ہی رات رہتی تو دن میں سارے کام دھندے کیا ہوتے، تو دن کو اللہ نے روشن بنا دیا۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک فضل ہے جو انسان کے اوپر ہے۔ تو اس لیے کیا کہا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، یعنی اللہ کی تو یہ تعریف ہے، اللہ فضل فرمانے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس، لیکن اس کے بعد کیا فرمایا، ولکن اکثر الناس، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اکثر لوگ لا یشکرون، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر کی بات جب بھی آئے تو ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ شکر کے مفہوم میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں۔ نعمت کو پہچاننا، منعم کو پہچاننا، منعم کے ساتھ کے لیے دل میں جذبہ شکر کا پیدا ہونا، ممنون احسان ہونا، یعنی احسان کو تسلیم کرنا، اس احسان کا ذکر کرنا، یعنی ساری چیزیں اس کے اندر سامنے آتی ہیں۔ ہم تو دن رات شب و روز چیزیں استعمال کر رہے ہیں، یہ رات آتی ہے دن آ جاتا ہے، کبھی احساس بھی نہیں ہوتا۔ جب کبھی خوب تھکے ہوتے ہیں تو یہ جملے کبھی سنے ہوں آپ نے کسی خاتون سے یا کسی سے یا مزدور سے کہ بھائی اگر رات نہ بنائی ہوتی تو کیا ہوتا، یعنی رات آ گئی تو سکون کا معاملہ آ گیا سامنے، یعنی رات ہو گئی تو استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہم، تو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کیا چیزیں۔ تو ایسی اور بے شمار چیزیں کہ اللہ کی نعمتوں سے انسان جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، یعنی دن رات کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر اللہ سے بے وفائی کرتا ہے، اللہ کی ناشکری، یعنی صرف زبان سے شکر ادا کرنا جو ہے، یعنی کہہ دینا کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن عملاً جو ہے اللہ کی نافرمانی اختیار کرنا، اسے بے وفائی اختیار کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس راستے کی نہیں ہے کہ شکر گزاری کی بات کہی جائے۔ اللہ کا وفادار بننا، اللہ کا وفادار بننا، یہ ہے شکر کا حقیقی مفہوم۔ اور قدردانی اس کا اصل مفہوم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا، اللہ کی قدر کرنا، جس مقصد کے لیے دی گئی اس مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ تو فرما دیا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا، انسانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن یہ انسانوں ہی کا مسئلہ ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ شکر نہیں کرتے، اسی لیے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، اسی لیے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو مشکل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ہم مزید نوازیں گے، ولئن کفرتم، اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب شدید ہے، بڑا شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ تو یہ مضمون جو ہے سورہ ابراہیم میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، وہی اللہ، یعنی جس کی بات ہو رہی ہے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، یہ بات تسلیم شدہ ہے
کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا ہے کہ ہاں فلاں چیز کسی اور نے بنائی. ہر چیز کا خالق لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کدھر تم بہکائے جا رہے ہو، تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ یعنی کون ہے جو تمہیں الٹی پٹی پڑھا رہا ہے کہ جو نہ خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ پروردگار ہے، کہ وہ تمہاری عبادت کے مستحق کیسے بن گئے؟ پھر تم ان کے آگے کیسے جو کہیے کہ سر اطاعت جھکا رہے ہو اور سر پر سجود ہوتے ہو؟ تو اس میں بات بتا دی گئی اللہ ہے، اس نے سارے کام کیے ہیں. كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. یعنی پہلے بھی اب جیسے ہی معاملہ ہو رہا ہے تو پہلے بھی ہوتا رہا کہ عوام الناس جو ان لوگوں کے جو ان کے درمیان موجود تھے، ان کے بہکانے سے ان کے فریب میں آتے رہے اور انہیں اپنے رسولوں کو جو حقیقت کا علم دے کر ان کے پاس آئے تھے ان کی بات مان کر نہ دی، ان خود فریبیوں کی جال میں پھنس گئے اور بہرحال یہ اس نقصان کا سامنا انہیں خود ہی کرنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں تو اللہ کی اختیار، اس کا اقتدار، اس کا ساری کائنات اس پر گواہی دے رہی ہے. پھر کون ہے جو تمہیں جو ہے اس طرح سے ٹریپ کر رہا ہے، تمہیں ادھر سے ادھر لے جاتا ہے اور تمہیں گویا کہ یہ خود فریبی میں مبتلا کر دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنی طرف سے نصیحت کا حق ادا کر دیتے ہیں اگر انسان اس کتاب کی طرف آئے. یہ مضمون آگے آ رہا ہے سامنے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کتاب سے پیچھے ہٹ گئے، اس سے دور ہو گئے، تو اس لیے ان کی گمراہی جو ہے وہ ان کے اوپر مسلط ہو گئی. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.